وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 43 حصہ دوم. آج کے سبق کا نمبر 1793. آج کا موضوع ذکر الہی کا حقیقی مفہوم. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. سامعین اکرام، سورہ قصص آیت نمبر 43. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد کتاب دی تھی جو کہ لوگوں کے لیے بینائی یا دانائی یا سمجھ اور ہدایت کا باعث تھی، اور ہدایت اور رحمت کا باعث تھی. لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. سامعین اکرام، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اصل میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ اس میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور ہدایت جب آ جائے پھر اس کے بعد یا تو نجات یا ہلاکت. اچھا، پھر میں نے آپ کو مختصر طور پہ وہ گزشتہ مضمون جو میں نے ادا کیا تھا اس کا ایک خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ ہدایت، دیکھیں ہم نے تو ہدایت کو سمجھا نہیں ہے کہ ہدایت ہوتی کیا ہے. ہدایت یہاں پہ حق کے الفاظ بھی یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. حق. اور اچھا، پھر اس میں ہدایت کے خلاف دیکھیں، میں اگر اپنے زبان میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ہدایت دراصل وہ طریقے زندگی ہے جس کے وہ مقبول طرز زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور جس کے مطابق انسان زندگی گزار کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے، یعنی اپنے پیدائش کے مقصد میں. اچھا، اب اگر یہ حق یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرتا
یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو یہ ہلاک ہو جائے گا، اس کی ہلاکت پھر یقینی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زبان سے حق کو قبول کر لینا ہماری طرح، یا زبان سے دعویٰ کرنا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں دنیا میں بھی یہی قانون ہے ہمارا کہ زبانی دعویٰ یعنی کوئی حیثیت نہیں رکھتا دنیا میں بھی۔ یہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، آپ پھر اس کو دیکھ لیں۔ کوئی مکان آپ کو پسند آ گیا، مثال کے طور پہ 50 لاکھ روپے کا مکان ہے، تو آپ زبان سے کہہ دیں کہ بھئی یہ میں نے لے لیا، یہ میں نے پسند کر لیا، یہ میرا ہو گیا، یہ 50 لاکھ روپے میں نے دے دیے، ایسا تو نہیں ہوگی بات۔ آپ جب تک قیمت نہیں ادا کریں گے تو مکان آپ کے نام نہیں چڑھے گا۔ یہ تو دیکھیں میں 50 لاکھ کی بات کر رہا ہوں، 200 روپے کا سودا، 200 روپے کا سودا اس وقت تک یعنی آپ کے زبانی دعوے پہ آپ کے حوالے نہیں کرے گا دکاندار۔ تو کوئی بھی کام ایسا زبانی طور پہ نہیں ہوگا۔ دوپہر کا وقت ہے، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں میں نے کھانا پکا لیا، بریانی تیار ہے، اور گراؤنڈ پہ یعنی ریئلٹی میں کوئی چیز نہیں ہے، حقیقت میں نہ وہ کچن گئی ہے نہ کچھ کھانا پکایا ہے، تو زبانی دعوت ہے۔ دیکھیں یہ ایک یعنی بے وقوفوں والی بات ہے۔ بہرحال ہماری یعنی تربیت ایسی ہوئی ہے، اور ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ بس مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، جنت تمہاری ہے، کیونکہ زبانی تم نے دعویٰ کر دیا ہے، عمل کرو یا نہ کرو۔ یہ ایک انتہائی گمراہ کن سوچ ہے، اور بہرحال اس کی اپنی وضاحت ہے، لیکن میں آپ کو جو ابھی مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں آپ غور کریں۔ اب مثال کے طور پہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جو 43 نمبر آیت ہم پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی۔ اب کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہوتی ہے، ہر کتاب میں ہدایت۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ دیکھیں ہم قرآن کو فالو کریں گے، اور قرآن میں بالکل ٹھیک ٹھاک اس کا وضاحت موجود ہے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آدم اور حوا کو یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھجوا رہا تھا تو اس کو کیا ہدایت کی تھی؟ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ تم جاؤ زمین میں، وہاں تم نے اگر زندگی میری مرضی سے گزاری، یعنی میری ہدایت کے مطابق گزاری، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جس نے انکار کر دیا یا اقرار کر لیا اور پھر نہ کیا اس ہدایت کے مطابق عمل، کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جائیں گے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں اس دھوکے میں نہ آئیں۔ بہت سے لوگ آپ کو، یہ ہماری تربیت ایک ذہنی اپروچ یہ ہے ہماری، جنت کا ہم اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، جیسے کہ یہود و نصارہ سمجھتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من کان یہودا اور نصارہ۔ اب بھی ان کا دعویٰ ہے، آپ دیکھ لیں یہود و نصارہ، یہود سے پوچھیں کہتے ہیں بس یہودی جائیں گے، عیسائیوں سے پوچھیں کہنا وہ کہتے ہیں ہم جائیں گے۔ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، آپ ان سے کہو کوئی دلیل لے آؤ۔ آج بھی آپ کے پاس، دیکھیں میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں برائے نام، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے، آپ ہمارے پاس کوئی حقیقی دلیل نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایسی تمنائیں باندھ لی ہیں قرآن کو، یعنی قرآن کو ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔
مثال کے طور پہ میں سورہ عصر کا مضمون بیان کر دوں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب دیکھیں ہماری اپروچ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے کہ زمانہ گواہ ہے۔ ہم جس طرح ہم یہ اس صورت کو سمجھتے ہیں، زمانہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ہمارا اب کیا اپروچ ہے، یعنی ہم نے کیا اس کا معنی لیا ہے؟ ایمان کا تو ہم پکے ایماندار ہیں ہمارے خیال میں، عمل صالح کو ہم نے محدود کر دیا ہے، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مرد کے لیے داڑھی شریف ہے اور مٹھی بھر، اور عورتیں جو ہیں بس وہ ذرا پردہ کریں، بس یہ عمل صالح ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ہے؟ کوئی عجیب سی صورتحال ہے یہ، آپ دیکھ لیں اگر ایسا نہیں ہے۔ عمل صالح کو ہم نے محدود کر دیا ہے کچھ 5 بنا تک، اور وہ بھی بعض لوگ جو ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ بعض مسلمان ایک بہت بڑا گروہ کہتے ہیں یہ تو وہ ہیں حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھو، کسی کا مال نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کرو، اور بیواؤں یتیم، بس تم جنتی ہو۔ حقوق العباد اصل حقوق العباد ہے۔ بہت سے مسلمان اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اصل جو جنتی ہے وہ حقوق العباد کو پورا کرنے والا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ تو حقوق اللہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بہت بڑی گمراہی کا ہم شکار ہیں۔ یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، لیکن چلے میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ خلاصہ کلام اب تک کا میرا یہ ہے کہ دیکھیں انسان پیدا ہوا ہے، اس کی کامیابی آخرت میں صرف اس بنیاد پہ ہوگی کہ آیا وہ منچاہی زندگی گزارتا ہے یا اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ میں نے اللہ کی عطا، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے بالکل کلیئر طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، انسان آیا ہے، ہماری ارواح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، ہمیں انسان بنا دیا، اپنے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے جنت مقرر کر دی ہے۔ کامیابی کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اب صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے اللہ کو منزل بنا لیا، یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے، دنیا کے استعمال کے ذریعے آخرت کمانی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو آسانی سے لفظ، دنیا کو استعمال کرنا ہے، ترک دنیا نہیں ہے، حرام ہے ترک دنیا۔ دنیا کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریں، زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن اگر زندگی زبانی دعوے نہیں، چھوڑ دیں اس بات کو، زندگی اگر آپ نے اللہ کی مرضی سے گزاری تو آپ کامیاب ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، دوسری جگہ یہی مضمون ہے۔ اہبطوا منہا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، دنیا میں نہ گمراہ ہوگا جس نے بھی ان ہدایات کے، فمن تبع ہدایا، دیکھیں قرآن کا لفظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے مت دیکھیں، قرآن کے لفظ کو دیکھیں۔ قرآن پر تو ہمارا زبانی طور پہ تو یقین ہے لیکن حقیقی طور پہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف قرآن ہی بتا رہا ہوں، قرآن اور اللہ کے رسول کی باتیں۔ تو فمن تبع ہدایا، یہاں دیکھیں بالکل واضح ہے کہ اصل ہدایت یہ ہے کہ آپ ہدایت کی پیروی کریں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ دنیا میں وہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں وہ ناکام ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، پھر بڑی مزیدار آیت ہے، ذرا غور سے سنیے، میں تھوڑا سا لہجہ دھیما کر لیتا ہوں۔ من اعرض عن ذکری، یہ آیت میں اکثر آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، بہرحال
ابھی جو ہے ذرا اس کو بھی ذرا غور سے سنیں. من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. اب ذکر جو ہے ہم نے کیا کیجئے ذہنیت کا، ذکر کو ہم نے یعنی زبانی ذکر تک محدود کر دیا ہے. ایسا نہیں ہے. زبانی ذکر کیا ہے؟ قرآن الذکر ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. اب ذکر کیا ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. اللہ کی یاد کیا ہے؟ اس پہ ذرا غور کیجئے نا. میں آپ کو قرآن کی آیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے منہ موڑ لیا. اب اللہ کی یاد تو یہ تھی کہ آپ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار دیں، لیکن اگر آپ نے ہدایت سے منہ موڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا. جو شخص، یہ ایک میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں. جو شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ ذاکر ہے، دائمی ذاکر ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائمی ذاکر تھے. ہم نے بہت افسوس کی بات ہے کہ ذکر کو ہم نے محدود کر دیا ہے. کون سا ذکر کریں، کیا کریں، کہاں کیا پڑھیں. یہ بھائی یہ ٹھیک ہے، ذکر کی ایک قسم تو ہے، اصل ذکر یہ نہیں ہے. اصل ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. سبحان اللہ. اب ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی یاد میں. آپ اپنے ذہن کو پڑھیں، اپنی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی خوشیوں کو دیکھیں، اپنی تمناؤں کو دیکھیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھیں اور اپنے مستقبل کے منصوبوں کو دیکھیں. سارے کے سارے کا تعلق ظاہر سے ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. ہو بالکل کلیئر ہے یہ. اے رسول، اس شخص سے آپ، اے داعی قیامت تک داعیان ہے، اے داعی، اس شخص سے آپ تم اپنا رخ پھیر لو جو پھر گیا میری یاد سے. من تولا عن ذکرنا. دیکھیں میں بہت آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آہستگی، یہ بہت ہی قیمتی جملے میں کہہ رہا ہوں. فَأَعْرِضْ، آپ رخ پھیر لو اے داعی اس شخص سے جس کو ہدایت سمجھ میں نہیں آتی میری، یہ ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، یہ میری یاد سے پھر گیا ہے، میرے ذکر سے. من اعرض فاعرض عن من تولی عن ذکرنا. سبحان اللہ. جو میری یاد سے جس نے موڑ لیا. اب اللہ کی یاد تو قرآن ہے، اللہ کی یاد تو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی دراصل اصل ہدایت ہے. ہم میں تو دیکھیں ہم میں تو ہر شخص خود کو کہتا ہے کہ بس میں ٹھیک ہوں. مختصر جملہ کہہ رہا ہوں میں. مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا ایسا نہیں سمجھتے؟ ہر عورت، ہر مرد، ہر جوان اور ہر بوڑھا یہی کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں. یعنی قرآن اور ہدایت کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، اپنی مرضی سے اس کو سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پہ ایک نقطہ استعمال، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بصائر للناس. یہ حقیقت، بصائر کہتے ہیں بصیرت، کہ دلیل اور یعنی عقلی طور پر لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت. یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو یہ الفاظ دیے ہیں، اس میں بصیرت ہے. آپ اگر آنکھیں
کان اور آنکھیں صحیح استعمال کریں گے، آپ میں اس کو بہت بڑا خزانہ نظر آئے گا، اور اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے۔ جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے وہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے آ جائیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له نہیں فأعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا۔ دیکھیں بڑی قیمتی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ صرف دنیا کے طالب ہیں، یہ ایک بڑا مزیدار نقطہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے؟ اگر آپ یعنی آپ دنیا کے خواب و خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہدایت سے منہ موڑ لیا ہے۔ اعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاۃ الدنیا۔ اب اس کے خواب و خیال میں صرف دنیا چھائی ہوئی ہے، یہ دنیا کے علاوہ کسی چیز کا طلبگار ہی نہیں۔ آج آپ دیکھیں، یعنی ہم لوگوں کے اعمال اس بات پر شاہد ہیں کہ ہمیں دنیا مطلوب ہے، ہم نہ جنت جانا چاہتے ہیں، یعنی اپنے عمل سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں، زبان حال سے ہم ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ جنت چاہیے، نہ جنت میں جانا ہے، نہ دوزخ سے بچنا ہے، ہمیں تو بس ڈالر چاہیے، دنیا چاہیے، اور یہ میں اور یہ میرے بچے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے نواسے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میرے کارخانے، اور یہ میرا عہدہ، اور میں آرمی چیف ہوں، اور میں بریگیڈیئر صاحب ہوں، اور میں وزیر اعظم ہوں، اور وزیر اعلیٰ ہوں۔ یہ وہ عہدے میں گنا رہا ہوں جس پر آپ لوگ مرتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف یہ اونچے طبقات کی بات نہیں ہے، ایک غریب مزدور بھی دنیا پر مرتا ہے، دنیا ہی اس کے خیال میں اہم ہے، وہ دنیا کا طالب ہے، غریب مزدور، اور چاہے وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہے یا جو بھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ جو بڑے عہدے ہیں نا، یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے قول اور فعل ہم پر واضح ہیں۔ یہ چھینک بھی لیتے ہیں، چھینک تو وہ اخبار خبروں میں آ جاتی ہے، اس کو کرونا ہو گیا، اس کو کرونا ہو گیا، اور اس کو کرونا ہو گیا، لاکھوں لوگوں کو ہوگا، لیکن ہمارے اپنے یعنی علاقے میں یہ کرونا جو وبا پھیلی ہوئی تھی، تو اس میں جو اونچے لوگ تھے نا، یعنی ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر تھے، تو ان کا میں نام نہیں لیتا، لیکن ان کو کرونا ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اخبار کی زینت بن گئی وہ چیز۔ اس لیے میں نام لیتا ہوں کہ یہ جو ہیں ان کی باتیں بھی ہمیں معلوم ہیں۔ ایک ایک لیڈر کو آپ دیکھ لیں، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کن خوابوں میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے آج اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، سارے دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ خود دیکھ لیں، پورا دنیا انہوں نے اپنے اوپر یعنی ان پر چھائی ہوئی ہے، خیال دنیا میں وہ مست ہے، چاہے اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، بات ختم ہے، مرتے مر جاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک ایک فرد کی کہانی ہے، ہم مرتے مر جاتے ہیں، لیکن خیال دنیا سے کو ہم خیر آباد نہیں کہتے۔ دیکھیں، دنیا استعمال کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو اس کی طرف رخ کر لیں یا زندگی دنیا کے لیے گزاریں۔ دنیا سے آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں لے جا سکتے، مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بڑی ایک تو یہ ہے کہ بڑی اہم باتیں ہیں۔ سورہ قصص کا اب آخری تقریباً مطلب مضامین ہیں اور وہ بیان ہو رہے ہیں، اور اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ اب یہ آیت نمبر 45 جو ہے، وَلَكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی، پھر ان پر مدت دراز گزر گئی، اور پھر آگے جو ہے
ولولا آیت نمبر 47 میں یہ دیکھیں، میں چیدہ آپ کو، ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کے اپنے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو وہ یہ کہتے ربنا، فیقول ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، تو ہم تیری حکموں کے مطابق زندگی گزارتے۔ دیکھیں وہی مضمون ہے، فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان والے میں سے ہوتے۔ دیکھیں الفاظ تھوڑا سا مختلف ہو جاتے ہیں، فنتبع آیاتک، اب وہی من اعرض عن ذکری، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، دوسری جگہ ہے قرآن میں، جس نے بھی اس ہدایت سے منہ موڑ لیا، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، قیامت کے دن وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ خیر بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ سمجھ میں آنا بڑا مشکل ہے، یہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ہماری جو ذہنیت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے۔ ایک برتن بہت ہی زیادہ گندا ہو جائے نا، پھر اس کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جائے، پھر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جو برتن قابل استعمال نہ ہوں، نہ صاف ہوں، تو پھر وہ اس کو کباڑی کے ہاتھ میں آپ بیچ دیتے ہیں، کباڑ بن جاتا ہے۔ ہماری ذہنیت مسخ ہو چکی ہے، ہماری شخصیتوں کا یعنی بالکل بگاڑ آ چکا ہے ذہنیت، اور ہماری شخصیت بالکل اس یعنی جو اللہ تعالیٰ جیسی چاہتا ہے اس کے ہم خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد ہماری پیش نظر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہ بات اتنی بہت ہی ایک اندوہناک بات ہے، بہت ہی دردناک بات ہے کہ قرآن پاک سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن کی آج ہماری، یہ تو قرآن ہدایت ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ قرآن تو یعنی بنیادی کتاب ہے ہدایت کی، ہم نے اسی سے منہ موڑ لیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی بات نہیں ہے، مجھے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم جھوٹ بول رہے ہو، قرآن تو ہمارا امام ہے، پیشوا ہے، ہم تو قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، یہ جملہ آپ نہیں کہہ سکتے، اور اگر آپ کہیں گے بھی تو وہ جھوٹ ہوگا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ہماری تو ساری زندگی جھوٹ پر مشتمل ہے، ہم نے اپنی شخصیت کو جھٹلا دیا ہے، ہم اپنے دین کو جھٹلا دیا ہے، اپنے پیغمبر کو معاذ اللہ ہم نے جھٹلا دیا ہے، اللہ کی الوہیت کو ہم جھٹلا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارا معبود ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، رسول ہمارے لیے، رسول کی زندگی میں ہمارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے، ہم رسول کا اتباع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ بات تو ذرا آپ سوچیں نا اس بات پہ، اور میں بڑی یہ دیکھیں خیر خواہی کے انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ یا تو آخری بات میں کہہ رہا ہوں وہ جو میں نے آپ کو بیان کر دی، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا، اگر آپ نے اس نصیحت سے منہ موڑ لیا تو اس کا بوجھ آپ ہی کو اٹھانا پڑے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ أُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم